دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام، تنقید کرنے والوں کے لیے احترام۔ سب سے پہلے تو تمام میرے سبسکرائبرز کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے 1K کا مائل سٹون اچیو کروایا۔ دوسری بات یہ تھی کہ میری ڈگری ہو گئی تھی اور کافی عرصے سے مطلب کہ ڈگری کے موجود سے ہی ویڈیوز بنانا چھوڑ دی تھی۔ کچھ مسئلے مسائل آ گئے تھے، کچھ خود دل نہیں کرتا تھا، تو سوچا کہ یوٹیوب کو سکپ کر دوں۔ تو تقریباً 2 سال بعد آج دوبارہ سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ تو حاضر میں اس وجہ سے ہوں یار کیونکہ میں اپنی جرنی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انسان کا جو پارٹنر ہے یا جس سے انسان ہر بات شیئر کر سکتا ہے، میرے نزدیک وہ صرف کیمرہ ہے۔ اور جب آپ کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کر سکتے تو کیمرے سے آپ اپنی بات ضرور شیئر کر سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے اگین ان سب لوگوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز کیے، جنہوں نے مجھے انسٹاگرام پہ میسیجز کیے یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ میسیج کیے کہ آپ کے ولاگ کیوں نہیں آ رہے، ہم آپ کا ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا بہت بہت جتنا میں الفاظوں میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنے اچھے ورڈز نہیں ہیں جتنی انہوں نے مجھے موٹیویشن دی۔ اور دوسرا میں ان لوگوں کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہوں گا جو میرے دوست ہیں، جو میرا حلقہ احباب ہے، جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، جنہوں نے مجھے کہا یار ویڈیوز بناؤ، کیوں نہیں بنا رہے، تمہیں لوگ ملتے ہیں، چاہتے ہیں، تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ انہوں نے مجھے کہا اگر آپ کو گیجٹس کا ایشو ہے، آپ کو کسی چیز کا ایشو ہے، ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، ہم سکرپٹڈ چیزیں آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، آپ صرف کانٹینٹ بناؤ۔ کیونکہ آپ کے ویوز آ رہے تھے، کیونکہ ماشاءاللہ سے میرے 10K ویوز ہیں ویڈیوز پہ، جو کہ میرے لیے ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے، کیونکہ اس قابل میں نہیں تھا یا میرا کانٹینٹ اتنا خاص نہیں تھا کہ 1000 یا 10,000 لوگ مجھے دیکھیں اور 1000 سبسکرائبر۔ یہ سبسکرائبر کل رات کو میں اپنا دوبارہ سے میں نے اپنا یوٹیوب اسٹوڈیو دیکھا تو مجھے پتا چلا میرے 1K سبسکرائبر ہو چکی ہیں۔ اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ دوبارہ سے یوٹیوب کو کنٹینیو کیا جائے، اور کیونکہ جن 1000 لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے یہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو نہ گھر میں کوئی مجھے پسند کرتا تھا، نہ حلقہ احباب میں، جب میں یونیورسٹی گیا تو تب بھی لوگ مطلب مجھے اس طرح سے پسند نہیں کرتے تھے، اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ پھر کچھ میں نے اپنی عادات چینج کی، پھر جس کی وجہ سے مطلب کہ میرا حلقہ احباب بڑھتا گیا اور لوگ مجھے پسند کرنا کیا، لیکن اس چیز میں تنگ آ گیا تھا، وہ امیج دکھاتے دکھاتے جو میں نہیں تھا۔ گھر میں آؤں تو انہوں نے کہا، گھر والوں نے کہا ہوگا کہ یہ بال کیسے بنائے، یہ تم نے حلیہ کیسے بنائے۔ اب مجھے یہ حلیہ اگر پسند ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر مجھے وہ نہیں پسند جو آپ لوگ مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میں وہی شخص ہوں۔ اور شاید یوٹیوب سکپ کرنے کی ایک یہ وجہ بھی تھی، میں وہ بن کے سامنے آ رہا تھا جو میں نہیں تھا۔ نہ مجھ سے میری نیچ آئیڈینٹیفائی ہو رہی تھی، نہ مجھ سے اس جو مجھے کانٹینٹ چاہیے تھا وہ والا کانٹینٹ میں پروڈیوس نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کی وجہ سے میں ہیکٹک بھی ہو گیا۔ تو کافی لوگوں نے سپورٹ کیا، کافی لوگوں نے موٹیویٹ کیا، لیکن کل جب میں نے اپنے سبسکرائبرز کو دیکھا نا، میرا دل میلٹ ہو گیا۔ اور یونیورسٹی کے بعد کا جو فیز ہے تھوڑا سا ڈپریسنگ ہوتا ہے، تھوڑا سا اس وجہ سے میں کہوں گا کیونکہ ڈپریسنگ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی، سو کالڈ فکنگ سوسائٹی اس طرح سے بنی ہے۔ اب کیا کرو گے یار، کیا کروں گا، ایم فل کر رہے ہیں، ایم فل کے لیے مجھے ٹائم چاہیے، مجھے چیزیں پریپیئر کرنی ہے، میری ریسرچ نہیں ہے، میرے پروجیکٹس یونیورسٹی میں اتنے اچھے نہیں ہیں، مجھے ٹائم چاہیے، میرا GPA اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے مجھے ٹائم چاہیے ایم فل کنٹینیو کرنے کے لیے۔ اور ہماری جیسی براؤن فیملیز آگے کیا کماؤ گے یار؟ میرے ماں باپ نے مجھے کبھی ایسا نہیں کہا ہوگا، لیکن سوسائٹی جس میں آپ رہ رہے ہوتے ہو وہ آپ پہ کہیں نہ کہیں چیزیں امپیرلائز کرتی ہیں، جو کہ مجھ پہ بھی ہوئی۔ مطلب میں یونیورسٹی ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھا، یونیورسٹی سے نکلا، مطلب کہ گھر والوں کو میں نے نہیں بتایا میں نکلا یونیورسٹی سے، لیکن پھر بھی کچھ میرے خاص لوگ جن کو میں خاص سمجھتا تھا
वहाँ से निकला, लेकिन उन्होंने भी पूछना स्टार्ट किया आगे का क्या प्लान है, आगे का क्या प्लान है। और ये चीज़ें मुझे स्ट्रेस मतलब कि मुझे स्ट्रेस नहीं होता था, लेकिन ये सवाल जब बार बार मेरे आँख पे जाके लगते होते थे तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाता था। हाँ यार, अब मैंने क्या करना है। तकरीबन मेरे यूनिवर्सिटी को ख़त्म हुए आज 8 महीने हो गए हैं, और मतलब मुझे घर वालों ने कभी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें शायद मुझ पे यकीन है कि ये कुछ कर लेगा, या फिर मेरा जीपीए उनके लिए सेटिस्फाइंग है, या फिर जो कुछ भी है। लेकिन मेरे लिए वो चीज़ें उन्होंने स्ट्रेस क्रिएट नहीं की। लेकिन मेरे हल्का अहबाब, मेरे दोस्त, कुछ दोस्त भी नहीं कहूँगा, कुछ कम्युनिटी के मेंबर्स जिन्होंने ये बार बार सवाल पूछे, तो कहीं ना कहीं थोड़े मसले क्रिएट हुए। लेकिन जो रब ने चाहा होगा तो वही, और अल्लाह जो हम भी अपने प्लान करते हैं और अल्लाह भी कुछ हमारे लिए प्लान करता है। मैं जो मर्जी प्लान कर लूँ, लेकिन सक्सेसफुल वही होगा जो अल्लाह का प्लान होगा। मेरे कुछ प्लान्स हैं, और सबसे पहले तो प्लान ये है कि आपके लिए आपका भाई दोबारा यूट्यूब पे आ रहा है, और इस दफ़ा मैं नीश अपनी आइडेंटिफाई नहीं करूँगा, मैं इतनी रिसर्च नहीं करूँगा। मैं डेली व्लॉगिंग मतलब कि चैलेंजेस करूँगा, फैमिली व्लॉगिंग करूँगा, डेली व्लॉगिंग करूँगा, दोस्तों के साथ घूमूंगा, ट्रैवल व्लॉग करूँगा, सारा कुछ करूँगा अपने इस चैनल पे। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि दोबारा से आऊँ। लेकिन जिन लोगों को मेरी लुक से मसला है, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरी दाढ़ी बड़ी है, लेकिन मेरे घर वाले भी चाहते हैं कि मैं अच्छा बनूं, लेकिन यार इंसान की फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है। मेरी मेंटल सेटिस्फेक्शन इस वक्त यही है कि मैं यूनिक दिखना चाहता हूँ। मैं उन लोगों जैसा नहीं दिखना चाहता जिनको लोग जेंटलमैन कहते हैं, या जिस तरह लोग बनना चाहते हैं। मैं एक यूनिक पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी को अच्छी लगे ना लगे। हाँ, फिर कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो मेरे हल्का अहबाब में है वो कहते हैं कि टीवी साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन कि आप अच्छे दिखो, आप अच्छे दिखोगे तो एक कैची सीन्स होंगे। लेकिन अगर मुझे अच्छा नहीं दिखना, अगर मुझे इसी तरह रहना है, अगर मेरी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए है, तो भाड़ में जाए टीवी साइकोलॉजी। वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना प्यार दिया, चाहे वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइबर्स भी मेरे ऑनलाइन फैमिली मेम्बर्स हैं, और शायद मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स से ज़्यादा मुझे इन्होंने सपोर्ट किया जो मेरे ऑनलाइन फैमिली मेम्बर्स हैं। थैंक यू। किसी एक का नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा ऑनलाइन फैमिली मेम्बर्स में से, लेकिन मैं अपने दोस्त अहबाब में से उनके ज़रूर नाम लूँगा। एक सरदार मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। असद अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। हसन वफा, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बेहद सपोर्ट किया। अब्दुल समद अब्बासी मेरा भाई भी है, मेरे लिए भाई भी है, मेरे लिए बाप भी है, मेरे लिए दोस्त भी है, मतलब कि वो मेरा बैकबोन है, और उसका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा मुज्तबा, शहरयार, हर उस शख्स का शुक्रिया जिसने मुझे थोड़ा भी मोटिवेट किया, और हर उस मेरे फैमिली मेम्बर का शुक्रिया जिसने मुझे सपोर्ट किया। हसनैन, नाजिया फुप्पो, अम्मार मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था। मेरे फुप्पो का बेटा था, छोटा सा था, लेकिन जब वो मेरी वीडियोस देख के मुझे मोटिवेट करता था तो बहुत खुशी मिलती थी। वो जब अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में बताता था कि मैं अम्मार जैसा बनना चाहता हूँ, वो मेरे लिए एक फ़ख्र वाला मुकाम था। थैंक यू सो मच अम्मार कि आपने मुझे सपोर्ट किया। मेरे दादा दादी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरी मामा, मेरे बाबा, मुझे जिसने सपोर्ट किया, जिस तरीके से सपोर्ट किया। किरण आपी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जब मैं कंटेंट बनाता था। किरण आपी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मुनज़्ज़ा आपी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब कि मुझे हर शख्स ने सपोर्ट किया उसका मैं अल्फाजों में शुक्रिया अदा कर सकूं ना कर सकूं। हफ्सा, उनैज़ा, हर वो शख्स, उसका शुक्रिया और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कम बैक करेंगे, कल से रेगुलर वीडियोस आएंगे, जिस तरह की भी आएंगी। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और आपका एक सब्सक्राइब करना शायद मेरे लिए मोटिवेशन हो। और एक ये मैं आपको बता देता हूँ कि कोई पैसा मुझे परसुएड नहीं करता,
کوئی چیز مجھے پرسویڈ نہیں کرتی. ہاں بکس مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور انہوں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا. اگر میں بکس کا نام نہ لوں تو یہ بات غلط ہے. اور تمام لوگوں کا شکریہ, بکس کا شکریہ, جم کا شکریہ, جم نے میرا بہت ساتھ دیا. اس کے بعد ہر اس چیز کا شکریہ جس نے مجھے سپورٹ کیا. اور اب ایک ہی ایم ہے 1 ملین. اور چاہے آپ کو اچھا لگوں برا لگوں, تنقید آپ کا حق ہے, آپ ضرور کریں. ہر قسم کا کانٹینٹ بناؤں گا, تو چاہے ڈکی بھائی ہو پھر چاہے رجب بٹ ہو, اور ان میں انشاءاللہ ایک نام حماد کا بھی ہوگا. جنہوں نے سپورٹ نہیں کیا ان کا بھی شکریہ, جو میرے ساتھ تھے اور آج وہ 100K کراس کر چکے ہیں, ان کا بھی شکریہ. اگر وہ مجھے سپورٹ کر کے آگے لے کے جاتے تو جب 1 ملین میرے ہو جائیں گے تو میں یہ گانا نہ گا سکتا, مامیاں دے سرا تے نہیں بڑھیا نہیں میں آپ بڑھیا, پھر میں ان کے منڈوں پہ بنا ہوتا. لیکن اب میں آپ بنوں گا اور انشاءاللہ بنوں گا اور بتاؤں گا کہ چاچے مامیاں دے سرا تے نہیں میں بڑھیا, میں آپ بڑھیا. میں نہیں ہوں, لوگ بار بار کہتے انشاءاللہ باپو تیرے پوت نو لوگ سٹار کہیں گے, تو کم بیک ہے میرا. انشاءاللہ سپورٹ کریں. باقی محنت میرے ہاتھ میں ہے, صلہ اللہ پاک دیں گے. اور تھینک یو سو مچ ونس اگین. پھر ملیں گے, پھول کھلیں گے, بڑا مزہ آئے گا.